بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا موسم کیسا ہوگا؟ ناظرین، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بینائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ہم لوگ یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس پر بھلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہے، اور ان کے پسماندگان کی کارسازی فرما دے، اور تمام جہان کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما دے، اور تمام جہان کے پروردگار ہم کو اور ان کو بخش دے اور ان کی قبر میں کشادگی فرما دے اور ان کو انوار سے منور کر دے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرماتا ہے، اور کافر یا منافق کی قبر ظلمت سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردہ دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تاکہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے، اور جس طرح کی میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزہ برام دام ہوا کرتے تھے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی بعد اس کی منزلیں آسان ہو گئی، اور جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت اور دشوار ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال جیسے کہ صدقہ، خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں، جبکہ اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے اس کو روکتی ہے، اس کے دائیں بائیں جانب اس کے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک دیتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ پھر اس مردے سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام نہیں معلوم لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔
پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اسی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ یعنی یہ مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے تو اس کے لیے تنگی کا زینہ ہوگا۔ السلام علیکم۔